بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہماری کہانی حرام محبت کا اگلا حصہ آج آپ کے لیے حاضر ہے۔ جب میں نے اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا، بیوٹی پارلر پر اور طلاق دینے کا فیصلہ کر کے نکلا، پر جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پارلر کے دروازے پر پڑی اور دروازہ کھلا اور ایک عورت نکلی، اور وہ عورت میری بیوی تھی۔ اصل میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکا تھا۔ خیر، پھر میں اس کے پاس گیا اور رکشے والے کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں میری جاسوسی کرنے آئے ہو؟ تو میں ہنس کے بولا نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے یہ واقعہ بتایا جو ابھی بھی میرے ساتھ ایک غلط فہمی سے ہوا تھا۔ وہ یہ واقعہ سن کر ہنس پڑی اور بولی سنو، اگر دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھو گے تو کیا طلاق دے دو گے؟ میں چپ رہا، اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر، ہم پہلے دلہن کے گھر گئے اس کے کپڑے لینے۔ میں کمرے میں جا کے بیٹھا تو وہ میرے لیے چائے بنا کے آئی۔ میں نے کہا اپنی امی کی ڈانٹ کی وجہ سے چائے بنا لائی ہو یا اپنی مرضی سے؟ مجھے کہنے لگی بھولے میاں، اپنی مرضی سے، اب جلدی جلدی گاڑی سٹارٹ کرو اور چلیں۔ اس وقت وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا، آخر یہ مجھ سے اتنے نرم اور پیار بھرے لہجے سے کیسے بات کر رہی ہے؟ آخر خیر ہم وہاں سے نکلے، اپنے گھر گئے۔ میں کمرے میں جا کر لیٹا اور وہ آئی، میرا سر دبانے لگی اور میں سو گیا۔ بہت دیر کے بعد جاگا اور دیکھا کہ میری دلہن ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے اور اپنے ناخنوں کو زمین پر اس طرح سے رگڑ رہی ہے کہ ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے آہستہ آہستہ کہنے لگی چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، زہر لگتے ہو مجھے، اور اپنے بالوں کو پکڑ کر اپنے سر کو ہلا کر آہستہ آہستہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، اور میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا بعد میں پوچھوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی۔ میں نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کچھ نہیں بولا، بس گردن ہلا کے اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اب جا کے بات کر لوں، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ بہت خوش تھی، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ میں اس کے پاس گیا اور اس کے قریب بیٹھا اور وہ مجھے دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے تو میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو میں جاتا ہوں اپنی دلہن سے پوچھنے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر بولتی ہے خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، یہ بھلا آپ کو دکھ ہو، اس میں کیسے خوش رہوں گا؟ بھلا بولنے لگی کہ جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ اب کسی اور کا ہونے والا ہے۔ میں یہ بات سن کر کمرے سے باہر آ جاتا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ میری بیوی ہے، پر اس شخص کے لیے جذبات کتنے زیادہ رکھتی ہے۔ خیر میں نے صبر کی۔ 2-3 دن اس نے نہ کسی سے بات کی اور نہ کچھ۔ تیسرے دن مجھے کہنے لگی کہ میرے محبوب کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، لیکن میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی۔ یہ بول کر کمرے میں چلی گئی اور مجھے بہت غصہ آیا۔ میں چپ کر جاتا ہوں۔ خیر چوتھے دن میرے پاس آئی، بولنے لگی مجھے امی کے گھر جانا ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے وہاں نہیں گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے پیکنگ کی، میں نے اسے اس کی امی کے گھر چھوڑا، اور جب میں آ رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں 3 دن یہاں امی کے پاس رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد جب میں اسے لینے گیا تب وہ خوش نظر آ رہی تھی، میرے لیے کھانا لائی، چائے لائی اور میرے سرہانے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب عقل آ گیا ہوگا۔ خیر میں نے اسے گاڑی پہ لیا اور لے آیا گھر۔ ایک دن بعد دوپہر کو میں کھانا کھانے لگا تو مجھے بولتی ہے آج ہم ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا لائی اور میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی جو تم مجھ سے کرنے والی تھی؟
تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی کو 2 دن ہوئے تھے تب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو طلاق چاہیے۔ میں نے کہا ہاں میں نے پوچھا تو تھا۔ تو بولتی ہے کہ اب مجھے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر میرے حلق سے نوالہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی میں نے فوراً نہ کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ میں نہیں کروں گا، اور کس کے لیے تمہیں طلاق دوں؟ آخر وہ شخص جس سے تم محبت کرتی تھی اس کی تو شادی ہو چکی ہے، اب کس کے لیے؟ مجھے بولتی ہے ہاں اسی شخص کے لیے مجھے طلاق چاہیے، کیونکہ وہ شخص صرف مجھے چاہتا ہے۔ اس عورت کو اس نے شادی کے 5ویں دن جب میں امی کے گھر تھی تبھی اس نے طلاق دے دی تھی۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا طلاق۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں چلا کے بولوں گی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور یہ شخص اتنا بغیرت ہے کہ پھر بھی مجھے اپنے گھر بٹھایا ہوا ہے۔ پر میں نے کہا نہیں، چاہے جو کرو لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ لیکن میری دلہن شاید پوری طرح اس سے نڈال تھی، فوراً باہر گئی اور میرے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ تب میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی طلاق دے دو، ویسے بھی شریعت میں بھی زبردستی شادی سے طلاق دینا جائز ہے، اس لیے دے دو۔ ابھی صرف اس بات کا ہم کو ہی پتہ ہے، اگر محلے والوں کو پتہ چلا کہ آپ کی بیوی کسی اور پہ مرتی ہے تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ابھی اسے طلاق دے دو، ہم کوئی اور بہانہ بنا لیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور طلاق دے دی، لیکن یقین مانو اس وقت میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ خیر وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ وہاں پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہاں پہ وہ عدت میں تھی اور مجھے گھر والے بولتے رہے کہ میں شادی کر لوں۔ میں نے کہا ہاں صحیح وقت آنے پر کروں گا۔ خیر ایسے ایسے کرتے کرتے وقت بیتتا گیا اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی، اور اگلے دن اس کی اس شخص کے ساتھ رخصتی تھی۔ خیر وہ دن آیا جس دن اس نے اس شخص کے ساتھ رخصت ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ شخص دوپہر کو اپنے کپڑے لینے گیا شہر سے، اور اسی وقت اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور وہاں جو میری سابقہ دلہن تھی وہ ایک بار پھر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میرا محبوب اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ بھی اس دن جس دن اس عورت کی اس شخص کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، تو وہ عورت یہ بات سن کر اب پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ معزز دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جو کہ لاسٹ حصہ ہوگا وہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔